جس کی سیرت محمد کے جیسی اور صورت میں جو مرتضی ہے، جس کو مادر ملی فاطمہ سی اور نانا ملا مصطفیٰ ہے، جس کو مادر ملی فاطمہ سی اور نانا ملا مصطفیٰ ہے، فاطمہ کا ہے پہلا ستارہ، سب کا جو دوسرا رہنما ہے وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شب ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کا دوسرا عشرہ جسے عشرہ مغفرت کہتے ہیں جاری ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس شب کے مولود کریم اہل بیت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے صدقے میں ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کے صلے میں پروردگار ہماری مغفرت فرما الہی امین۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت اور عظمت کے حوالے سے صرف چند نکات اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام مولائے کائنات اور جناب فاطمہ کے اس گھر کے لیے اور گلشن اہل بیت کے لیے ایک ایسی شادمان کن خبر ہے کہ جس پر سبھی خوش ہیں، سب کو خوشی ہے، مولائے کائنات کو بھی خوشی ہے، پیغمبر کو بھی خوشی ہے، جناب فاطمہ بھی خوش ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر ہم اہل بیت کی بارگاہ سے اپنی عیدی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہی کے صدقے میں ہم کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ امام کی شخصیت کے حوالے سے جو گفتگو بہت زیادہ محور بحث قرار پاتی ہے اور جس کے سلسلے میں بہت زیادہ بحث اور گفتگو ہوتی ہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح کا مسئلہ ہے۔ لہذا آیہ مبارکہ جس کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی سورہ فتح کی پہلی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے پیغمبر کی فتح مبین کا اعلان کیا، اور تمام علماء تفسیر کا یہ اتفاق ہے کہ یہ آیت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، یعنی یہ کوئی جنگ کے موقع پر نازل ہونے والی آیت نہیں ہے۔ پیغمبر نے جتنی جنگیں کی ہیں پروردگار عالم نے سب میں فتح اور کامیابی اور کامرانی عنایت کی، اور بہت سخت اور دشوار گزار مراحل سے پیغمبر گزرے اور سخت سے سخت جنگیں ہوئیں جس میں مسلمان شہید ہوئے، بہت ساری جنگیں ہوئیں کہ جس میں مسلمانوں نے بڑی قربانیاں پیش کی، اور اس کے بعد بھی جب فتح نصیب ہوئی تو پروردگار عالم نے کسی بھی جنگ کے بعد فتح کا اعلان ان لفظوں میں نہیں کیا کہ ہم نے فتح مبین عنایت کیا، لیکن جب صلح حدیبیہ پیغمبر کرتے ہیں اور صلح منعقد ہوتی ہے اور صلح تمام ہو جاتی ہے تو پروردگار عالم
اس صلح کے خاتمے پر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صلح کی بڑی اہمیت ہے، لیکن مسئلہ چاہے جنگ کا ہو یا صلح کا ہو، یہ کوئی اسلام کا کوئی ایک طرفہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے فیصلہ کیا جا سکے کہ اسلام جنگ کا طرفدار ہے یا صلح کا طرفدار ہے۔ ہم مثلا پیغمبر کی صلح کو دیکھ کے کہنے لگے کہ اسلام تو صلح کا طرفدار ہے، اسلام جنگ نہیں چاہتا، یا کوئی انسان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی جنگوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرے اور اس بات کا اعلان کرے کہ نہیں، اسلام جنگ کا مذہب ہے، اسلام میں صلح و سازش کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لہذا یہ مسئلہ انسان کو اس عنوان سے سمجھنا چاہیے کہ اسلام ایک طرفہ نہ جنگ کا طرفدار ہے نہ یک طرفہ صلح کا طرفدار ہے، بلکہ اسلام جس پیغام کو دنیا میں لے کے آیا ہے، اس پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے بہرحال بہت سارے راستے رکھے ہیں۔ تبلیغ کا راستہ رکھا گیا ہے، امر بالمعروف کا راستہ رکھا گیا ہے، نہی عن المنکر کا راستہ رکھا گیا ہے، اور تبلیغ اور دعوت کا ایک سلسلہ ہے جو اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب جب اسلام کو پھیلانے کی نوبت آتی ہے تو اسلام نے جس راستے کو اپنایا دین کو پھیلانے کے لیے، وہ یہ کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سب کو دعوت دیں، سب کو تبلیغ کریں، سب کو بتائیں دین کو۔ اور جب حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے اسلام کو پھیلایا جاتا ہے تو وہ سارے دل کی جو پاکیزہ ہیں، وہ سارے دل کے جس میں کوئی تعصب نہیں پایا جاتا، وہ سارے دل کے جن کے اوپر غبار جاہلیت نہیں پائی جاتی، جو سمجھ بوجھ کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اسلام کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جن دلوں میں تعصب پایا جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی یہ حقانیت دنیا کے اندر پھیلنے نہ پائے، لہذا ان کا راستہ یہ ہوتا ہے، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی جو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ و جدال کے ذریعے اس کو روک دیا جائے۔ لہذا ایسی صورت میں کہیں پر ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو لوگ مقابلے کے لیے آئیں ان سے جنگ کیا جائے، اور کہیں پر ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو مقابلے کے لیے آئے ہیں ان سے صلح سے کام لیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر اسلام میں یہ دونوں واقعات بہرحال پائے جاتے ہیں کہ پیغمبر نے بہت سارے ایسے مشرکین تھے، بہت سارے ایسے دشمنان اسلام تھے جن سے صلح کیا ہے، جن سے جنگ کیا ہے، اور بہت سارے ایسے گویا دشمن ہیں کہ جن سے صلح کیا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک دشمن سے صلح کیا اور دوسرے سے جنگ کیا ہے، بلکہ وہی کفار اور مشرکین مکہ ہیں جن سے جنگ بدر و احد اور حنین اور خندق ہوئی ہے، پھر انہی مشرکین مکہ سے پیغمبر صلح بھی کرتے ہیں۔ لہذا وقت اور ضرورت کے تقاضے کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنگ اور صلح کی نہیں بلکہ پیغمبر سیدھے سیدھے گفتگو اور ڈائلاگ کی دعوت دیتے ہیں۔ مباہلہ میں عیسائیوں کے لیے نہ پیغمبر نے جنگ کا اعلان کیا، نہ پیغمبر نے ان سے صلح کا مطالبہ کیا، بلکہ کہا کہ آؤ بات چیت کر کے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، اور مباہلے کے لیے ان کو دعوت دے دیا۔ بہرحال یہ اسلام کا ایک ایسا قانون، کوئی ایسا خاص قانون نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم اسلام کو کسی ایک مرحلے سے جوڑ سکیں کہ اسلام صرف گفتگو اور ڈائلاگ کا مذہب ہے، یا صرف جو ہے جنگ کا مذہب ہے، یا صرف صلح کا مذہب ہے۔ لیکن بہرحال جو لوگ اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھتے یا نہیں سمجھنا چاہتے، وہ بارہا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک موقف کو اسلام سے جوڑ کر اس کے مد مقابل دوسرے موقف کو اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ لہذا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے حالات ہیں کہ بعض لوگ امام کو جنگ کی پیشنہاد کر رہے تھے، جنگ کی تجویز کر رہے تھے۔ جو جنگ کی تجویز کرنے والے تھے وہ امام کی صلح کے اوپر معترض تھے، وہ اس بات پر انہوں نے اعتراض ظاہر کیا کہ امام گویا صلح کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو گویا صلح کے طرفدار تھے، تو ان کو جنگ کے اوپر بھی اعتراض ہو سکتا تھا۔ لیکن حقیقت میں جب انسان امام کی امامت کو تسلیم کر لے تو اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ امام کو اپنے رائے اور مشورے پر مجبور کرے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ امام کے رائے اور مشورے کو تسلیم کرے، امام کے حکم کو مانے۔
لیکن جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کیا تو بہرحال بہت سارے سوالات اس زمانے میں بھی وجود میں آئے، اور اس کے بعد آج تک بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے ایسے سوالات آتے ہیں کہ مثلا کیوں صلح کر لیا۔ لہٰذا اس حوالے سے خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے بہت سارے ایسے خیالات اور ایسے تصورات پیش کیے گئے ہیں کہ جن میں ایک تو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ ایک ذاتی طور پر ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں ایسی نرم خوئی پائی جاتی تھی کہ وہ صلح ہی پسند کرتے تھے۔ لہذا مثلاً پوری زندگی میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ صلح کی ہے، اور پھر اس ایک صلح کو امام حسن مجتبیٰ کی نرم خوئی سے اس طریقے سے جوڑ دیا گیا کہ چونکہ مزاج میں نرمی پائی جاتی تھی لہذا انہوں نے صلح سے کام لیا۔ اور پھر اس کے مقابلے میں نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ اعتراض یا ایک تہمت بھی لگائی جاتی تھی کہ وہ گویا شروع سے گرم مزاج کے تھے، ان کے مزاج میں نرمی نہیں پائی جاتی تھی، وہ ہمیشہ جنگ و جدال والے تھے، لہذا انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا، ورنہ مثلا وہی بنی امیہ تھے کہ جن کے مقابلے میں امام حسن نے صلح کیا تھا، تو مثلا امام حسین علیہ السلام کو بھی صلح سے کام لینا چاہیے تھا۔ حقیقت میں یہ مزاج اور طبیعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے مزاج میں نرمی پائی جاتی تھی لہذا انہوں نے صلح سے کام لیا، اور امام حسین علیہ السلام کے مزاج میں گرمی پائی جاتی تھی اس لیے انہوں نے جنگ کی، بلکہ وقت اور وقت کے تقاضے ہیں اور وقت کی مصلحتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر صلح یا جنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ بالکل اگر اس طریقے سے کہا جائے تو بات غلط نہیں ہوگی کہ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین امام ہوتے تو وہ صلح کرتے، اور اگر امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں امام حسن مجتبیٰ امام ہوتے تو وہ کربلا کے معرکے میں جنگ کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ دونوں جو راستے تھے وہ بنی امیہ سے کے چنگل سے اسلام کو بچانے اور اسلام کی حفاظت کے لیے امام نے یہ راستے اختیار کیے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کو بچانے کا راستہ یہ تھا کہ امام صلح کر لیں اور اس کے بعد کچھ حالات اس طریقے سے تبدیل ہوں کہ جس میں گویا خود معاویہ اور یزید اور بنی امیہ اپنے جال میں پھنس گئے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کیا اور اس کے بعد امام کی صلح کے بعد 20 سال تک معاویہ نے عالم اسلام میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کی ہوئی صلح کا کوئی ایک عہد، کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کیا، تو عالم اسلام نے اس بات کو گویا تسلیم کر لیا کہ معاویہ یا بنی امیہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ صلح کی جا سکتی ہو، بلکہ ان کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے۔ اور پھر جو ایک اہم مسئلہ تھا، ایک اہم مدعا تھا صلح کا، وہ یہ کہ معاویہ کو اپنے بعد کوئی جانشین معین کرنے کا حق نہیں ہوگا، اور معاویہ نے اس بند کی بھی مخالفت کر کے یزید کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا، اور پھر مسلمان صرف توجیہ کرنے کے لیے کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ معاویہ نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا، اور بس اور کچھ گویا کوئی خامی خرابی نہیں ہوئی، بلکہ پورے اسلام کو اس نے ملوکیت کا اسیر بنا کے رکھ دیا کہ اسلام کی حق اور حقانیت ختم ہو گئی اور ایک بادشاہ کے ہاتھ کا اسیر بن کے رہ گیا اسلام۔ حقیقت یہ ہے کہ معاویہ نے جو کام کیا ہے وہ یہ تھا، لہٰذا ایسے میں امام حسین علیہ السلام نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جن لوگوں نے یہ خیال پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے گویا مزاج کی نرمی باعث ہوئی کہ امام صلح کریں، تو ان کے لیے بہرحال تاریخ کے وہ گوشے بیان کر دینا ضروری ہے کہ امام کے مزاج میں اگر نرمی پائی جاتی تو امام معاویہ کے سامنے ببانگ دہل اور کھلے لفظوں میں اس بات کا اعلان نہیں کرتے کہ امام معاویہ کے سامنے جب جاتے ہیں تو امام نے بہت طویل و عریض خطبہ دیا اور اس میں اس بات کا اعلان کیا کہ خلافت کا اصلی مستحق وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن اور سیرت پیغمبر کے اوپر عمل کرے، اور معاویہ تو اس خلافت کا اہل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نہ تو قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے نہ دوسری سیرت پیغمبر کا پابند ہے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہمت کو بیان کرتا ہے یہ خطبہ
کہ ظالم کے سامنے اس کے ظلم کو، اس کے عیب کو، اس کے نقص کو، اس کی کمی کو، اس کی خامی خرابی کو سب کو بیان کر دیا۔ اگر نرم مزاجی ہوتی تو امام وہاں بھی مصلحت سے کام لیتے اور حق کو بیان کرنے سے گریز کرتے، لیکن نہیں، وہاں پر امام نے نرم مزاجی سے کام نہیں لیا یا اس نرمی سے کام نہیں لیا۔ لہذا اندازہ ہونا چاہیے کہ امام کی صلح امام کے مزاج کی نرمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حالات اور وقت کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ یہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے صفین میں جنگیں کی ہیں، جنہوں نے نہروان میں شرکت کی ہے، جنہوں نے جنگ جمل میں شرکت کی ہے، اور جنگ جمل اور ان تینوں جنگوں میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے شجاعت کے بہت عظیم جوہر دکھائے ہیں۔ لہذا یہ صرف اور صرف مزاج کی نرمی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر صلح کی گئی ہے۔ دوسری طرف سے جو صلح کا باعث جو چیز ہے، صلح کا باعث بنی، اس کو امام نے بعد میں بیان بھی کیا کہ جس کو قرآن مجید کے اس واقعے کے ذیل میں امام نے بیان کیا کہ بہت ساری باتیں انسان کو پر وقت نہیں سمجھ میں آتی جب تک اس کی مصلحت انسان کے لیے واضح نہ ہو جائے۔ لہذا امام نے اپنے صلح کی وجہ بیان کرنے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کے اس واقعے کو بیان کیا کہ جس کو قرآن نے نقل کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ جا کر جناب خضر سے علم حاصل کرو۔ جناب موسیٰ آتے ہیں جناب خضر کے پاس اور جناب خضر سے کہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جناب خضر نے جواب دیا کہ علم حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت حوصلے کا کام ہے، بہت ہی صبر کی ضرورت ہے، اور شاید تم صبر نہ کر سکو، اس لیے کہ جس چیز کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا اس کے اوپر انسان صبر نہیں کر پاتا۔ لہذا پہلے سے یہ فیصلہ کر لو کہ صبر کر سکتے ہو یا نہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ ہاں صبر کر لیں گے، صبر کرنے میں کیا تکلیف ہے۔ لہذا جناب خضر نے اس شرط کے ساتھ کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، آپ کوئی اعتراض نہیں کریں گے، جناب موسیٰ کو اپنے ہمراہ لیا۔ لیکن قرآن مجید یہ واقعہ نقل کرتا ہے کہ جناب موسیٰ جناب خضر کے ساتھ جاتے ہیں، کشتی میں سوار ہوئے۔ جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ جناب موسیٰ نے اعتراض کیا، سوال کیا کہ کشتی میں تم نے اس لیے سوراخ کر دیا کہ یہ کشتی والے سب ڈوب جائیں۔ جناب خضر نے جواب نہیں دیا۔ جناب خضر نے کہا کہ کیا ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ سوال نہیں کرنا؟ جناب موسیٰ مان گئے کہ ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، سوال نہیں کریں گے۔ جناب موسیٰ پھر آگے بڑھتے ہیں، کشتی سے اترنے کے بعد ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ جناب خضر نے ایک بچے کو دیکھا، بچے کو قتل کر دیا۔ جناب موسیٰ کو اور غصہ آیا کہ بچے کو قتل کر دیا، ایسا پاکیزہ بچہ تم نے قتل کر دیا، اس کا گناہ کتنا ہوگا؟ جناب خضر نے کہا کہ نہیں، سوال نہیں کرنا ہے۔ پھر جناب موسیٰ نے گویا معذرت کی اور بہرحال اپنے سوال پر اظہار پشیمانی کیا۔ جناب خضر پھر اور آگے بڑھے اور اس کے بعد وہاں پر ایک بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ جناب خضر جب نکلنے لگے بستی سے تو دیکھا ایک دیوار ہے کہ جو گر رہی ہے، دیوار بہت بوسیدہ ہے، گرنے والی ہے۔ جناب خضر نے حکم دیا جناب موسیٰ کو کہ چلو سامان مہیا کرو، اس دیوار کو بنانا ہے، اور جناب موسیٰ کے ساتھ مل کر جناب خضر نے وہ دیوار کھڑی کی، دیوار تیار ہو گئی۔ جب وہاں سے چلنے لگے تو پھر جناب موسیٰ نے بہت ہی گویا آہستہ سے سوال کیا کہ یہ دیوار تم نے فری میں بنا دیا، اگر چاہتے تو اس کا اجر وصول کر لیتے، یعنی اس بستی والوں نے کھانا نہیں دیا تھا اور تم نے فری میں ان کی دیوار بنا دیا، لہذا چاہتے تو اپنا اجر وصول کر سکتے تھے۔ جناب خضر نے کہا کہ دیکھو تم نے پھر سوال کیا، لہذا اب ہم آگے تم کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، تم کو ساتھ میں لے کے نہیں چل سکتے۔ اور اس کے بعد پھر جناب خضر نے ایک ایک کر کے ساری چیزوں کی وجہ بیان کی کہ دیکھو ہم نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا تھا کہ کشتی ایک ایسے راستے پر جا رہی تھی کہ جہاں پر ایک ظالم بادشاہ کھڑا ہوا تھا اور وہ ظالم بادشاہ کشتیوں کو روک لیتا تھا۔ ہم نے یہ سوچا کہ اس کشتی میں تھوڑا عیب ہو جائے تو جب یہ کشتی والا وہاں پہنچے گا تو ظالم بادشاہ اس معیوب کشتی کو، اس ناقص کشتی کو نہیں لے گا، نہیں چھینے گا اور چھوڑ دے گا، اور یہ کشتی اس کے مالک کے لیے باقی رہ جائے گی۔ وہ بچہ ایک صالح ماں باپ کا بچہ تھا اور وہ آگے بڑھ کر بہت ہی فاسق و فاجر بننے والا تھا، لہٰذا ہم نے اس کو قتل کر دیا تاکہ پروردگار عالم اس بچے کے بدلے ان کے والدین کو ایک صالح اولاد دے۔ اور یہ دیوار جس کو ہم نے بنایا، اس دیوار میں 2 یتیموں کے خزانے موجود تھے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ خزانے برباد ہو جائیں، لہٰذا ہم نے دیوار صحیح کر دیا تاکہ جب یتیم بڑے ہوں تو اپنا خزانہ اس دیوار سے نکالیں۔
जनाब खिज़्र ने जनाब मूसा को जब ये समझाया तो जनाब मूसा का सारा एतराज़ ख़त्म हो गया। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सुलह की वजह पूछी तो इमाम ने इसी वाक़े को बयान करते हुए फरमाया कि जब तक जनाब मूसा को मसलहत का इल्म नहीं था, जनाब मूसा को एतराज़ था, लेकिन जब जनाब मूसा को मसलहत का इल्म हो गया तो फिर जनाब मूसा का एतराज़ ख़त्म हो गया। हमने भी जो सुलह किया उस पर बहुत सारे लोगों को इसलिए एतराज़ है कि उन्हें मसलहत का इल्म नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम सुलह न करते ज़मीन के ऊपर हुए ज़मीन पर कोई भी शिया बाकी न रहता, सबको कत्ल कर दिया जाता। लिहाजा हमने सुलह किया ताकि हमारे चाहने वालों की जानें महफूज रह सकें। लिहाजा इमाम ने इस बात को गोया बयान कर दिया कि अगर किसी को एतराज़ है तो एतराज़ उसकी जहालत की बुनियाद पर है, लिहाजा उसे चाहिए कि इमाम की बारगाह में हाजिर हो और इमाम से मसलहत पूछे कि किस वजह से सुलह किया है, और यकीनन अगर इमाम का चाहने वाला है तो उसे इमाम के ऊपर भरोसा भी होगा, इमाम की बातों के ऊपर भी भरोसा होगा, और जब उसके सामने मसलहत वाज़ेह होगी, मसलहत रोशन होगी तो वो इमाम के ऊपर ईमान ले आएगा। बहरहाल हम सवाल और एतराज़ करने से ज़्यादा हमें इस बात की ज़रूरत है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अइम्मा की सीरत को समझने की कोशिश करें कि जितना हम अइम्मा की सीरत को समझेंगे उतना ही अइम्मा से हम करीब हो सकेंगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इमाम की विलादत के मौके पर हमें तौफीक दे कि हम इमाम की सीरत को बेहतर तरीके से समझ सकें, दुनिया में इमाम की सीरत के ऊपर अमल कर सकें, आखिरत में इमाम के साथ हमारा हश्र व नश्र हो। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में जो बे औलाद हैं इस शब के मौलूद का वास्ता उन्हें औलाद सालिह इनायत फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो मक़रूज़ उनके कर्ज को अदा फरमा। परवरदिगार जो तंगदस्त हैं उनको वसअत रिज़्क़ अता फरमा। परवरदिगार जो मुश्ताक़ है जो ज़ियारत उनको ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार तमाम दुनिया के इंसान इस बला और इस वबा से बेहाल हैं, परेशान हाल हैं, परवरदिगार सबको इस बला और इस वबा से महफूज फरमा। परवरदिगार जल्द अज जल्द इस वबा का खात्मा फरमा। परवरदिगार अहले बैत अलैहिस्सलाम का सदका, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सदका हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हमारे किरदार को इतना लायक बना दे कि इमाम के आवान अनुसार शामिल हो सकें। हक़ मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।